ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا رسوله النبي الأمين المتين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. محبت کے ساتھ درود و سلام. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. نہایت واجب الاحترام معزز و محتشم عشاقان مصطفیٰ، غلامان مصطفیٰ، منتظمین محفل میلاد مصطفیٰ، سامعین و حاضرین، اللہ رب العزت کا کروڑہ مرتبہ احسان عظیم ہے جس کی توفیق خاص کے ساتھ آج کی اس بابرکت روح پرور محفل میں حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے. دعا کیجیے رب کائنات ہم سب کا حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ہماری حاضری کو اللہ تعالی ہم سب کے لیے ذریعہ نجات و برکات بنائے. میں نے آپ کے سامنے ایک معروف آیہ کریمہ جس کا تعلق سورہ کہف کے ساتھ ہے اس کی تلاوت کی ہے اور اس کی روشنی میں حضور کی عظمت کا ذکر کرے. قرآن پڑھ کے عظمت کا ذکر کرنا یہ ایمان کی علامت ہوا کرنا. قرآن پڑھ کے نبی پاک کی شانوں کا اظہار کرنا یہ ایمان کے کمال کی علامت ہوتی ہے. اور قرآن کی گہرائی میں جا کر حضور کی عظمت تلاش کرنا یہ ایمان کی علامت ہے. لہذا آج ہم اس آیت کی روشنی میں آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا تذکرہ کریں گے. یہ وہ آیت کریمہ ہے جس کا آغاز اللہ نے لفظ قل سے کیا ہے. قل سے کیا ہے. آگے شان محبوب کی بھی ہے اور شان اللہ کی بھی ہے. یعنی آیت شروع ہوتی ہے قل پر اور آیت مکمل ہوتی احد احدا پر. آغاز قل سے اور اختتام احدا پہ. یہ علماء تفسیر کا اصول ہوتا ہے کہ جب بھی آپ نے کسی آیت کا مضمون ڈھونڈنا ہو تو آیت کی اینڈ پہ غور کیا کریں کہ آیت کا مقصد کیا ہے, آیت کا مطلب کیا ہے, آیت میں منشا کیا اور آیت کے اندر بتایا کیا گیا ہے. اگر اینڈ کو دیکھیں گے تو جو مضمون اینڈ پہ ملے گا سمجھ لیں کہ زور اس بات پہ دیا جا رہا ہے. مثلا دیکھیے اللہ رب العزت نے قل کے ساتھ جب آیت کا آغاز کیا تو اس نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اب اللہ رب العزت نے اپنی محبت کا ذکر کیا, آغاز قل سے کیا ہے. یہاں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کا ذکر کیا اور محبوب کی شان بشریت کا ذکر کیا. فرمایا قل حبیب فرما دیجئے انما انا بشر, میں بشر ہوں.
مثلکم ظاہری اعتبار سے، خلقت ظاہری کے اعتبار سے تمہاری طرح، ساتھ ہی فرما دیا یوحا الیہ، مجھے اپنے جیسا نہ سمجھ لینا، مجھ پر اللہ کا نور اترتا ہے، جسے وحی خدا کہا جاتا ہے، وحی کا نور مجھے نصیب ہوتا ہے۔ اب دیکھیے اللہ نے اس لفظ کو بیان کر کے جو ابہام تھا بعض ذہنوں میں اس کو دور کر دیا ہے کہ یہ نہ سمجھنا ہماری طرح کھاتے ہیں پیتے ہیں، یہ معاملہ مت سمجھنا، نتیجہ کچھ اور ہے۔ بات کیوں کی گئی؟ اس کا نتیجہ کچھ اور ہے، اس نتیجے پہ ہم نے پہنچنا ہے۔ کبھی بھی اعلان کر دے میں ظاہری خلقت کے اعتبار سے تمہاری طرح بشر، یوحا الیہ، مجھ پر اللہ کا نور اترتا ہے۔ آگے کا انما الہکم الہ واحد، تمہارا اور میرا اللہ ایک ہے، رب ایک ہے۔ معاملہ اس بات کا تھا، بات یہ سمجھانی تھی کہ تمہارا رب بھی اور میرا رب وہی ہے، جس کی بندگی تم کرتے ہو اسی کی میں کرتا ہوں، جس کو سجدے تم کرتے ہو اس کو میں کرتا ہوں، جس کو معبود تم مانتے ہو اسی کو میں مانتا ہوں، میں بھی عابد ہوں تم بھی عابد ہو۔ یہ نقطہ سمجھانا تھا کہ مجھے معبود نہ سمجھنا، خدا کا شریک مت سمجھنا، میں بھی عابد خدا ہوں تم بھی عابد خدا۔ اس مقصود کو بتانا تھا، اس راز کو بتانا تھا، اس لیے اس آیت کا آغاز کیا گیا۔ اب اس آیت میں 3 عنوان ہیں۔ کتنے عنوان ہیں جی؟ 3 عنوان۔ پہلا عنوان ہے قل انما انا بشر مثلکم، یہ پہلا عنوان ہے، جسے عنوان بشریت کہا جاتا ہے۔ دوسرا عنوان یوحا الیہ، کہ مجھ پر اللہ کی وحی اترتی ہے، یہ عنوان نور ہے۔ انما الہکم الہ واحد، اس کا عنوان سبب مثلیت کیا ہے؟ یہ سلطہ مثل ہونے کا سبب جو بتایا گیا کہ صرف ایک معاملے میں مثل ہوں کہ میں بھی اللہ کا بندہ ہوں تم بھی اللہ کے بندے ہو۔ بندگی برابر نہیں ہے، یہ بندگی کا معیار برابر نہیں ہے، تم بھی عابد ہو میں بھی عابد ہوں۔ یہاں تک معاملہ تھا مثلیت کا۔ اگر معاملہ عبادت کا ہو تو قرآن پاک کا 25واں پارہ اللہ پاک سورہ زخرف میں فرماتا ہے قل ان کانا للرحمن ولد فانا اول العابدین، حبیب اعلان کر دے عابد تو سارے اللہ کے ہیں لیکن پہلے عابد کو ذات محمد کہا جاتا۔ اس وقت ابھی جبرائیل بھی عابد نہیں تھا، میکائیل بھی عابد نہیں تھا، اسرافیل بھی عابد نہیں تھا، ادرائیل بھی عابد نہیں تھا، آدم بھی عابد نہیں تھا، ابراہیم بھی عابد نہیں تھا، سارے عابد بنے بعد میں۔ سب سے پہلے جو اللہ کا عبد تھا اس عبد کامل کو ذات محمد کہا جاتا ہے۔ عبادت کے لفظ میں دیکھیں، عابد کا لفظ، اس کا اطلاق مجھ پر بھی ہوتا اور اطلاق تم پر بھی ہوتا۔ سجدہ میں بھی کرتا ہوں، سجدہ تم بھی کرتے ہو، نماز میں بھی پڑھتا ہوں، نماز تم بھی پڑھتے ہو، بس ایک ہی ہے کہ جس رب کو تم سجدہ کرتے ہو اسی رب کو میں سجدہ کرتا ہوں۔ اب سنیے، جب یہ بات تھی تو اللہ نے یہ کیوں کہلوایا محبوب سے کہ محبوب اعلان کر دے کہ میں بشر ہوں؟ یہ کیوں کہلوایا؟ یاد رکھیے جملہ 2 طرح کا ہوتا ہے منطق کے اعتبار سے، جو منطق پڑھی جاتی ہے۔ ایک جملہ وہ ہوتا ہے جس کو بدیہی جملہ کہتے ہیں، سمجھاؤں گا انشاءاللہ، اور ایک وہ جس کو نظری اور فکری کہا جاتا ہے۔ کچھ جملے وہ ہوتے ہیں کہ جو آپ نہ بھی کہیں گے لوگ آپ کے بغیر کہے اس کو مانتے ہیں۔ مثلا آپ کہیے میں کہتا ہوں کہ برف ٹھنڈی ہے، تو آپ نہ بھی کہیں برف تب بھی ٹھنڈی، ٹھیک ہے نا؟ آپ کے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ جملہ بدیہی ہے۔ میں کہتا ہوں آگ گرم ہے، کہتے آپ نہ بھی کہیں آگ تب بھی گرم ہے۔ یعنی آپ یہ کہتے میں کہتا ہوں سورج روشن ہے، آپ نہ بھی کہیں سورج روشن ہے۔ کچھ جملے وہ ہوتے ہیں جن کے اظہار کی ضرورت ہوتی ہر بندہ جانتا ہے۔ مثلا دیکھیے میں ایک سفر کر کے آیا ہوں شورکوٹ سے یہاں، اور آ کے میں ادھر آ کے آپ کو بتاؤں
کہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ محفل میں بیٹھے ہو، آپ کہیں گے یہ تو بچہ بچہ جانتا کہ ہم محفل میں موجود ہیں، ہم یہاں موجود ہیں، آپ اتنی دور سے سفر کر کے آئے ہیں صرف یہ بتانے کے لیے، یہ سمجھانے کے لیے۔ اب سنیے گا، ایک جملہ وہ ہوتا ہے کہ جو ہر بندہ جانتا بھی ہے، مانتا بھی ہے، لیکن یہ جو جملہ کہا گیا کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں، یہ جملہ بھیجا کس نے تھا اور اتنے دور سے لانے والا کون تھا؟ سدرۃ المنتہا پہ بیٹھا ہوا ایک اللہ کا بندہ جسے جبرائیل کہا جاتا ہے، رب نے اسے کہا سفر کرو، لمبا پیندہ کرو، میرے محبوب کی بارگاہ میں جاؤ اور جا کے یہ پیغام دو، حبیب اعلان کر دو میں بشر ہوں۔ حالانکہ کیا مکے والوں نے حضور کا بچپن نہیں دیکھا تھا؟ کیا مکے والوں نے یہ نہیں سنا تھا کہ بابا کا نام عبداللہ ہے؟ نہیں جانتے تھے کہ اماں کا نام آمنہ ہے؟ نہیں جانتے تھے کہ مکہ کے گلیوں میں چلتے ہیں؟ نہیں جانتے تھے کہ یہاں کھول ہمارے ساتھ میل جول بھی ہے، رہن سہن بھی ہے، گفتار بھی دیکھی، کردار بھی دیکھا، رفتار بھی دیکھی، حضور کا اٹھنا دیکھا، حضور کا بیٹھنا دیکھا، حضور کے نشست دیکھی، حضور کے برخاست دیکھی۔ جب ہر چیز دیکھا تھا تو پھر یہ کہنے کی ضرورت کیا تھی کہ میں بشر؟ کوئی تو راز تھا نا، آخر کوئی تو حکمت تھی نا۔ اللہ نے یہ کیوں کہلوایا اور یہ بات کیوں کہلوائی؟ یہ معاملہ، اس کا مطلب یہ ہوا اب یہ معاملہ بدیہی نہیں ہے، اب یہ معاملہ فکری بن گیا۔ اگر بدیہی ہوتا تو جبرائیل نہ آتا، اگر بدیہی ہوتا حضور اظہار نہ کرتے۔ معاملہ بدیہی نہیں تھا، معاملہ فکری تھا۔ اب غور کرنا پڑے گا، فکری جملے پہ غور کرنا پڑتا ہے، اس میں گہرائی پہ جانا پڑتا ہے، سوچنا پڑتا ہے، ورنہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جب سوچ کے بغیر آپ جواب دیتے ہیں۔ برف کا ٹھنڈا ہونا، اس میں سوچ نہیں ہوتی۔ آگ کا گرم ہونا، اس میں یہ نہیں کہ مجھے پہلے سوچ لینے دو پھر بتاؤں گا آگ گرم ہے کہ نہیں ہے، یا مجھے چیک کر لینے دو پھر بتاؤں گا۔ آپ کبھی یہ نہیں کہتے برف کو ہاتھ لگانے دو پھر بتاؤں گا برف ٹھنڈی ہے کہ نہیں ٹھنڈی۔ کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جو بدیہی ہوتی ہیں، اب یہ معاملہ بدیہی نہیں ہے، یہ معاملہ فکری ہے، غور کرنا پڑے گا۔ مالک راز کیا ہے، میرے مالک حکمت کیا ہے، اپنے حبیب سے یہ کیوں کہلوایا کہ میں بشر ہوں، میں بشر ہوں۔ اب سنیے گا، معاملہ یہ تھا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ بات کہی، اب یہ دعویٰ جو حضور نے کیا ہے یہ دعویٰ بدیہی نہیں تھا، یہ دعویٰ فکری تھا، یہ دعویٰ نظری تھا، اس پہ غور کرنا تھا۔ اور غور کیا تھی؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معجزات کا تاج عطا کیا، پچھلے نبیوں کو معجزے دیے، ہر پیغمبر کو گن گن کے دیے۔ حضرت ابراہیم کو معجزے دیے، حضرت موسیٰ کو معجزے دیے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات، ہم نے موسیٰ کو 9 معجزے دیے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزے دیے۔ قرآن میں ذکر ہے اللہ نے ہر پیغمبر کو معجزہ دیا، لیکن جب باری مصطفیٰ کی آتی ہے ہمیں محبوب معجزہ دیا نہیں۔ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّن رَبِّكُمْ، سر سے لے کے پیروں تک جس کا خود وجود معجزہ ہو اسے ذات محمد کہا جاتا ہے۔ اچھا، نبیوں کو معجزے دیے، آپ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ دیا۔ حضور علیہ السلام نے کئی کام ایسے کیے جن پہ غور و فکر بنتا تھا۔ آقا بچپن میں تھے، پلہوڑے میں لیٹے ہیں، انگلی ہلا رہے ہیں، چاند حرکت کر رہا ہے۔ آقا انگلی کا اشارہ کرتے ہیں، چاند 2 ٹکڑے ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام اشارہ کرتے، پتھر کلمہ پڑھتے۔ اچھا، پچھلے نبیوں کو بھی معجزے دیے۔ دیکھیے عیسیٰ علیہ السلام قرآن پاک کا 3 پارہ پڑھیے، آپ مردوں کو زندہ کرتے تھے، مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ ایک مردہ تھا، عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ پھیرتے اور اسے کہتے قم بِإِذْنِ اللَّهِ، جب یہ کہتے تو مردہ زندہ ہو جاتا۔ قرآن پاک فرماتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے احیی الموتى بِإِذْنِ اللَّهِ، میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا۔ جب مردوں کو زندہ کیا، مردوں کو زندہ کون کرتا ہے جی؟ اللہ بھی کہا۔ حقیقی شان کس کی ہے؟ یحیی و یمیت، وہ مارتا بھی ہے اور وہ زندگی بھی
دیتا ہے, وہ مارتا بھی ہے, زندہ بھی کرتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے دعویٰ کیا میں بھی مردوں کو زندہ کرتا ہوں. لیکن کس مردے کو؟ جس کی آنکھیں ہوتی تھی, کان ہوتے تھے, ہاتھ ہوتے تھے, زبان ہوتی تھی, وجود مکمل ہوتا تھا, بس روح نکلتی تھی. آنکھ سلامت ہے, روح نکل گئی, کان سلامت ہے, روح نکل گئی, پورا وجود موجود ہے, روح نکلی ہوئی روح کو واپس پلٹاتے تھے, نکلی روح کو واپس پلٹاتے تھے. یہ معجزہ عیسیٰ علیہ السلام کا تھا. لیکن جب باری محمد مصطفیٰ کی آتی ہے, اب کیا ہوا؟ ابو جہل مٹھی میں کنکر لے کے آتا ہے اور کہتا ہے محمد بتائیے میری مٹھی میں کیا ہے؟ سرکار فرماتے میں بتاؤں یا خود بول کے بتائیں؟ اس نے کہا بڑا کمال ہے, بولیں گے تو عجیب ہو جائے گا. آپ نے تصرف کیا, نگاہ ڈالی, اب وہ پتھر جن کی نہ آنکھیں ہوتی ہیں, وہ پتھر نہ جن کی زبان ہوتی ہے, وہ پتھر نہ جن کے کان ہوتے ہیں, وہ پتھر نہ جن کے پیر ہوتے ہیں, روح ڈالنا اور چیز ہے, اور روح دیکھیے روح پلٹانا اور چیز ہے, نئے سرے سے روح ڈالنا اور چیز ہے. جو روح پلٹاتا ہے اسے عیسیٰ کہا جاتا ہے, اور جو نئے سرے سے ڈالتا ہے اسے محمد کہا جاتا ہے. وہ ہے روح پلٹانا اور یہ روح ڈالنا. بے جان چیز میں روح ڈالنا, نہ جس کی آنکھیں, نہ جس کے کان, نہ دھڑکن, نہ دل, کچھ بھی نہ تھا. اب جب یہ ہوا نا, ان لوگوں نے دیکھا عیسیٰ علیہ السلام کو, کہیں گے یہ تو اللہ کا شریک ہے, یہ تو اللہ کا شریک ہے, اللہ جیسے کام کرتا یہ تو زندگی دیتا ہے. انہوں نے کیا کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو رب کا شریک بنا لیا. اب کیا ہوا؟ کہ محبوب چونکہ معاملہ تیرا ہے. اب اللہ رب العزت نے کیوں کہلوایا؟ 3 وجوہات تھی. حبیب تیری امت کا ایمان بچ جائے, تیری امت کے عقیدوں کی محافظت ہو جائے. ایسا نہ ہو تیرے کمال دیکھ کے, تیری شانیں دیکھ کے کوئی تجھے خدا نہ سمجھے, کوئی تجھے معبود نہ سمجھے. اس لیے حبیب حال یہ ہے, ان کا عقیدہ بچانا ہے, ان کے ایمان کا تحفظ کرنا ہے. اپنی امت کے ایمان کو بچانے کے لیے تجھے یہ کہنا پڑے گا انا بشر مثلکم یوحا الیہ انما الہکم الہ واحد. اس کا مطلب یہ ہوا آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے ایمان کو بچانے کے لیے جو اظہار کرتے ہیں اسے اظہار بشریت کہا جاتا ہے کہ مجھے خدا کا شریک مت سمجھنا. پھر دیکھیے گا چونکہ کام ایسے تھے. یا ایک اور مسئلہ قرآن مجید کا 3 پارہ. ابراہیم علیہ السلام آپ نمرود کے دربار میں کھڑے, عقیدہ توحید پہ بحث ہو گیا, عقیدہ توحید کی علمبرداری کا کام کر رہے ہیں. آپ نے نمرود سے کہا ربی الذی یحیی و یمیت, میرا اللہ وہ ہے جو مارتا بھی ہے اور زندہ بھی کرتا. جب یہ بات ہوئی نا, اس نے کہا انا احیی و امیت, یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں. ایک بندہ جو قیدی تھا اس کو رہائی دے دی اور ایک کو چھری لٹکا دیا, کیونکہ مینٹل لیول یہ تھا اس کا, ذہنی اپروچ یہاں تک تھی اس کی. اب اس نے کہا کیا کہا, ایک کو رہا کر دیا اور ایک کو پھانسی دے دی. کہا دیکھو یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ ایک پاگل ہے, اس کو سمجھانے کے لیے دلیل اور دینا پڑے گی. آپ نے فرمایا کہ پھر سن فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق, میرا اللہ وہ ہے جو سورج مشرق سے نکالتا. فات بہا من المغرب, اگر تیرے اندر جرت ہے نا, ہمت ہے, تو مغرب سے نکال کے نکال. یہ دعویٰ حضرت ابراہیم نے کیا اگر تو رب ہے سورج مغرب سے نکال کر دکھا, اگر تو رب ہے سورج مغرب سے نکال کے دکھا. اتنی بات کی فبہت الذی کفر, کافر مبہوت ہو گیا, لاجواب ہو گیا. اب وہ تو لاجواب ہو گیا, پھر کیا ہوا؟ وقت گزرتا ہے, زمانے گزرتے ہیں, عہد محمدی آتا ہے. حضور کے دور میں ایک واقعہ ہوا, آقا صلی اللہ علیہ وسلم خیبر سے واپس ہوئے, مقام صحابہ پہ ایک وقت آتا ہے, سرکار فرماتے علی میں آرام کرنا چاہتا ہوں. ادھر قرآن پہ نظر رکھیے گا, جو سورج مغرب سے نکالے گا. کہا اگر تو رب ہے نکال مغرب سے, اگر رب ہے نکال مغرب سے. اب کیا ہوا؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی میں آرام کرنا چاہتا ہوں, گود پیش کر. جب گود پیش کی
تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے، سورج غروب ہو گیا۔ جب سورج غروب ہوا آپ بیدار ہوئے، سرکار نے پوچھا کیف یبکیک یا علی، علی کیوں پریشان ہے، کیا معاملہ ہے؟ عرض کیا آقا نماز کا وقت چلا گیا۔ حضور فرماتے بتا نماز قضا پڑھنی ہے یا ادا پڑھنی ہے؟ نماز قضا پڑھنی ہے یا ادا پڑھنی ہے؟ آقا آپ کی نیند پر قربان کی ہے، اگر قضا پڑھ لوں گا تو حرج کوئی نہیں ہے، لیکن کل کوئی بات وقت اٹھ کے یہ نہ کہہ دے نبی کی نیند کی وجہ سے علی کی نماز رہ گئی تھی۔ آقا آپ کی ناموس کے لیے عرضی پیش کرنا چاہتا ہوں، نماز ادا پڑھنا چاہتا ہوں۔ اب حضور نے ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کے کیا کہا، اللہم ان علی فی طاعتک و طاعت رسولک، اللہ سوڑیا علی تیری نوکری کر رہا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا بعض لوگ ایسے ہیں جن کا نماز پڑھنا اللہ کے لیے، اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جن کا چھوڑنا بھی اللہ کے لیے بن جاتا، چھوڑنا اللہ کے لیے۔ دیکھیے نا یہ حضرت علی کس کی اطاعت کر رہے تھے؟ رسول پاک کی۔ اور قرآن پاک کا 5واں پارہ کیا کہتا ہے، من یطیع الرسول فقط اطاع اللہ، جو رسول کی مانتا ہے وہ اللہ کی مانتا ہے، جو رسول کی پیروی کرے اور جو رسول کا حکم مانے وہ اللہ کا حکم مانے۔ اب بتائیے جب ہاتھ اٹھائے سورج کہاں سے نکلا؟ سورج کدھر سے نکلا؟ وہ سورج جو ہمیشہ مشرق سے نکلا کرتا تھا، آج کیا ہوا؟ ادھر مصطفیٰ کے ہاتھ اٹھے، دنیا نے دیکھا کہ سورج آج مشرق سے نہیں نکل رہا، آج مغرب سے نکل رہا ہے۔ ادھر قرآن بھی پڑھتا تھا ہر کوئی۔ اب یہاں مسئلہ کھڑا ہو جانا تھا اس دلیل کی روشنی میں جو مغرب سے نکالے، اگر رب ہے تو مغرب سے نکال کے دکھا دے۔ اب جب لوگوں نے دیکھا نا، قرآن بھی پڑھا تو قرآن بھی پڑھا، دلیل مل گئی کہ حبیب جلدی کر دے، اعلان کر دے، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد۔ یاد رکھو سورج مغرب سے نکلا ہے، اس کے باوجود بھی میں اللہ کا بندہ، اپنی بشریت کا اعلان کر دے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو اس دلیل کی روشنی میں کوئی تجھے خدا کا شریک سمجھ بیٹھے، تجھے کوئی معبود نہ سمجھے۔ مطلب یہ ہوا اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کے ایمان کو بچانے کے لیے محبوب کی زبان سے اعلان کروا رہا۔ اچھا سنیے گا، ایک باریک سی بات ہے لیکن آسان کر کے سمجھاتا ہوں۔ انما، یہ جو لفظ انما جہاں بھی قرآن میں آتا ہے نا، اسے کلمہ حصر کہا جاتا ہے۔ کلمہ حصر، کلمہ حصر کہتے ہیں کہ آگے جو لفظ آ رہا ہے نا وہ اس کی قید میں آ جاتا ہے۔ مثلا دیکھیں اس طرح آقا فرماتے ہیں انما انا قاسم، میں ہی قاسم ہوں۔ یہ میں ترجمہ کر رہا ہوں، میں یہ نہیں کہ میں قاسم ہوں، میں ہی قاسم۔ یہ جو ہی ہے نا یہ قید ہے کہ یہ جو تقسیم کرنے کا مقام ہے نا یہ اللہ نے مجھے ہی دیا، یہ شان میری ہے۔ انما بعثت معلما، مجھے ہی معلم بنا کے بھیجا ہے کائنات کے لیے۔ یعنی اللہ رب العزت جو ہے کچھ شان محبوب کی ذات تک مقید کر دیتا ہے، محبوب یہ خاصہ تیرا ہے، یہ شان تیری ہے۔ میں 2009 میں انٹرویو کے لیے گیا کالج کے اندر، تو مجھ سے ایک سوال کیا گیا، سوال کیا کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ انہوں نے کہا یہ جو کاف زبر کا ہے یہاں پہ حصر واقع ہو رہا ہے، یعنی یہ سوال کہ حصر کا واقع اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ، اس کا معنی ہے حبیب ہم نے آپ ہی کو عطا کیا۔ یعنی جب کاف زبر کا آ گیا تو یہاں حصر ہے، اور جہاں حصر آ جائے وہ شان وہاں قید ہو جاتی ہے۔ حبیب یہ مقام اگر کائنات نے کسی کو دیا گیا ہے، ایک ہی ذات ہے، اسے ذات محمد کہا جاتا ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ، اب یہ جو انما ہے نا یہ بھی اگلے لفظ میں مقید بندے کو کر لیتا ہے۔ دیکھیے انما انا، اگر آپ پڑھیں گے انما انا، اگر یہاں انا پہ حصر ہو تو معنی کیا بنتا ہے؟ معنی بنتا ہے کہ میں ہی بشر ہوں، میں ہی بشر ہوں۔ اچھا اگر حضور علیہ السلام انا پہ حصر ہو اس کا مطلب میں ہی بشر ہوں اور بشر ہی کوئی نہیں، نہ آدم بشر، نہ ابراہیم بشر، نہ موسیٰ بشر،
اس کا مطلب یہاں حسر واقع نہیں ہو رہا۔ اس کے بعد اگلا لفظ بشر، اگر بشر پہ حسر ہو تو پھر جواب کیا بنتا ہے ترجمہ؟ میں بشر ہی ہوں، میں بشر ہی ہوں، اور کچھ نہیں ہے، نہ نبوت، نہ رسالت، نہ یاسین، نہ طٰہٰ، نہ والضحیٰ، کوئی شان نہیں ہے، میں بشر ہی ہوں۔ اس کا مطلب ہے اہل علم کہتے ہیں نہ انا پہ حسر واقع ہو رہا ہے نہ بشر پہ حسر واقع ہو رہا ہے۔ اگر انا پہ حسر لائیں گے تب بھی معاملہ عجیب ہو جائے گا، اگر معاملہ بشر تک لایا جائے گا حسر کا تب بھی معاملہ عجیب ہو جائے گا۔ کہا محبوب اعلان کر دے انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، میں بس اس اعتبار سے تمہارے جیسا ہوں کہ جس کی بندگی تم کرتے ہو اس کی بندگی میں کرتا ہوں، باقی اور کوئی معاملہ نہیں۔ بشر کس کو کہتے ہیں؟ اچھا معاملہ بشر کا ہو تو ایک ہے کہ ظاہری معاملہ، ظاہری چیز جو وجود ہو انسان کا، اگر ظاہری اعتبار کو دیکھیں تو ہم بشر ہیں، آقا بھی بشر ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ اطلاق کس چیز پہ ہوگا؟ ظاہر پہ دیکھیں، ہم کلمہ کون سا پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور حضور کلمہ کون سا پڑھتے ہیں؟ سرکار تو یہ کلمہ نہیں پڑھتے، آقا کلمہ کون سا پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ۔ اب بتائیے نا، کلمے میں کوئی برابری کر سکتا ہے؟ اب اس کا یہ دیکھ ترجمہ کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی معبود اور محمد اللہ کے رسول۔ لیکن جو حضور کلمہ پڑھتے تھے وہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول۔ اب یہ جرت ہے کسی میں اور تو کلمہ پڑھیں گے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کلمے میں مصطفیٰ کسی کے مثل نہیں ہے۔ معاملہ کیا ہوا؟ اگر ہم وہ کلمہ پڑھیں گے جو سرکار پڑھتے تھے ہم ایمان سے خالی ہو جائیں گے۔ اب سنیے گا، نماز کا مسئلہ سنتے ہیں۔ ہمارے اوپر نمازیں 5 فرض ہیں۔ کتنی فرض ہیں؟ 5۔ حضور پہ 5 فرض نہیں تھی، حضور پہ 6 فرض تھے۔ حدیث طیبہ میں آتا ہے یہ جو تہجد کی نماز ہے یہ سرکار پہ فرض تھی، سرکار پہ فرض تھی۔ فتہجد بھی نافلۃ لک، لک سے علماء نے استدلال دیا ہے کہ حضور پہ تہجد کی نماز بھی فرض تھی۔ اس کا مطلب یہ امت ہی پڑھے تو 5، مصطفیٰ پہ 6، نماز میں بھی حضور ہمارے جیسے کوئی حضور جیسا نہیں، مثل نہیں ہے۔ پھر دیکھیے گا نمبر 3، ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم دیکھتے ہیں نماز کے بعد آگے نکاح کے حوالے سے، شادی کے حوالے سے امت کے لیے کیا حکم دیا؟ کفن کی ہو ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع، یہ لیمٹ ہے کہ امت ایک وقت میں 4 شادیاں کروا سکتا ہے، یہاں تک حد ہے۔ لیکن یہ مصطفیٰ کے لیے نہیں ہے، حضور علیہ السلام کے لیے نہیں ہے۔ ایک وقت میں سرکار کے گھر میں 9 بیویاں رہی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا معاملہ شریعت کا ہو، آقا فرماتے کوئی میرے جیسا ہے ہی نہیں، میرے جیسا کوئی نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر دیکھیے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ، اگر آپ دیکھتے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو تو زکوٰۃ کے حوالے سے ہم پہ زکوٰۃ فرض ہے، حضور پہ زکوٰۃ فرض نہیں۔ سرکار پہ زکوٰۃ فرض کیوں فرض نہیں ہے؟ اس کی 2 وجوہات ہیں۔ زکوٰۃ بندہ ہر ایک کو دے سکتا ہے، ٹھیک ہے جی، کچھ رشتے ہیں نہ اصل کو دیتا ہے نہ نسل کو دیتا ہے نہ فرع کو دیتا ہے، بندہ زکوٰۃ دیتا ہے مستحق کو۔ لیکن ایک مسئلہ سنیے، کبھی بھی مالک غلام کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، مالک غلام کو زکوٰۃ نہیں دے گا۔ اس لیے اب کیا ہوا؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ دیتے تو کس کو دیتے؟ کل کائنات حضور کی غلام۔ ایک تو یہ معاملہ، دوسرا معاملہ کیا تھا؟ زکوٰۃ وہ دیتا ہے جو صاحب نصاب ہو، سال گزرے اس کے مال پر۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو صبح کو آتا شام کو بڑھ جاتا، صبح کو آتا شام کو تقسیم ہوتا، سرکار جب سوتے تھے ہر چیز جھاڑ کے سوتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا جو شام تک بھی صاحب نصاب نہ ہو اسے ذات محمد کہا جاتا۔ سال تو دور کی بات ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ فرض نہیں تھی سرکار پہ۔ پھر دیکھیے گا اب معاملہ قرآن مجید میں دیکھیے، پھر دیکھیے بشریت کے ظاہر کو دیکھ لیں۔ اگر ظاہر دیکھیں
ظاہر پہ ظاہر معاملہ ہو تو معاملہ نتیجہ کہاں لینا ہے؟ ظاہری معاملہ ہو، انگلیاں دیکھیں، ہاتھ دیکھیں، انگلی جز ہے، ہم انگلی ہلائیں تو شاید کوئی قریب والا بندہ نہ بات مانے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم انگلی اٹھاتے تھے، چاند تو ٹکڑے ہو جاتا۔ انگلی جز میں بشریت ہے، اور جز کا بھی جز ہے، وجود کل ہے بشریت کا، اور ہاتھ اس کا جز ہے، ہاتھ کل ہے، اور انگلی اس کا جز ہے، جس کے بشریت کے جز کا یہ مقام ہے، اس کے کل کی شان کا عالم کیا؟ ہم ہاتھ، میرا ہاتھ کہاں تک جا رہا ہے، بس یہ حد ہے، اس سے آگے میری ہمت نہیں ہے۔ حدیث بخاری کی پڑھیے گا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز اس کا پڑھا رہے ہیں، حضور ہاتھ آگے کرتے ہیں پھر پیچھے۔ صحابہ نے پوچھا حضور خیریت تھی، نماز میں کیا عمل کر رہے تھے؟ آقا فرماتے ہیں نماز کے اندر میں نے جنت کو دیکھا تھا، اور جنت میں ہاتھ ڈالا، انگور لگے تھے، انگور پکڑے، لو اکلتم منہ ما بقیت الدنیا، اگر انگور توڑ لیتا امت قیامت تک کھاتی رہتی، انگور ختم نہ ہوتے۔ ایک ہاتھ ہے اور امت کا کل لنگر اس میں موجود ہے، جس کا جز سمجھ میں نہیں آ سکتا، اس بشر کا کل کے مقام کا عالم کیا؟ آنکھیں ہماری بھی، سرکار کی بھی آنکھیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آقا فرماتے ہیں میں جیسے آگے دیکھتا ہوں۔ اب یہ دھیان دیکھیے گا، انسانی جہاد جو ہے نا وہ 6 جہت ہے۔ کتنی جہت ہے؟ 6 جہت۔ آگے، پیچھے، دائیں، بائیں، اوپر، نیچے، کتنی جہاد ہوئی؟ یہ 6 ڈائریکشن ہے۔ اور شیخ محقق وہ بندہ جس کو ہر مسلک مانتا ہے، عبدالحق محدث دہلوی، آپ فرماتے ہیں جو ذات ایک وقت میں 6 جہاد کی جانب دیکھتی ہے اسے ذات محمد کہا جاتا ہے۔ آگے بھی دیکھتے ہیں، پیچھے بھی دیکھتے ہیں، دائیں بھی دیکھیں، بائیں بھی دیکھیں، اوپر بھی دیکھیں، نیچے بھی دیکھیں، ایک وقت میں جو شخص جہاد کو دیکھنے والا ہو اس بیکر کو ذات مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ یہ بشریت کی آنکھ ہے۔ پھر دیکھیے گا، اس کے بعد دیکھیں، یہ زبان ہے، ہم بولیں تو گفتگو بنتی ہے، ہم بولیں تو گپ شپ بنتی ہے، ہم بولیں تو بات بنتی ہے۔ قرآن پڑھ کے دیکھو، وہ زبان جب بولتی تھی تو کون کلام کرتا تھا؟ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، جن کی بشریت کے ایک پہلو کا یہ مقام ہے، جب وہ بولے تو اللہ بولا کرتا ہے۔ زبان کیا ہے؟ اب زبان کی بات کرنے لگا ہوں، زبان کیا ہے؟ سورۃ یوسف کو پڑھ کے دیکھیے گا، سورۃ یوسف میں یوسف علیہ السلام کی قید کا ذکر ہے، اور قرآن پاک یہ فرماتا ہے کہ قید خانے میں 2 قیدی آئے، قیدیوں نے کہا جی ہم نے خواب دیکھا ہے۔ یوسف علیہ السلام سے کہا کہ ہمیں تعبیر بتائیے۔ آپ نے فرمایا بتاؤ کیا خواب دیکھا؟ ایک نے بتایا، دوسرے نے بتایا، آپ نے تعبیر بتائی کہ تعبیر یہ ایک بندہ اپنے بادشاہ کو شراب پلائے گا، اور دوسرا بندہ تختہ دار پر لٹکا جائے گا، پھانسی اس کو ہوگی۔ جب یہ بات کی نا، اب وہ جو قیدی تھے وہ تمسخر کرنے لگے، مذاق اڑانے لگے، تعریف ڈالنے لگے۔ انہوں نے کہا اسی تے خواب دیکھی ہے کوئی، اسی تے خواب تکیا کوئی نہیں، اپنے کو خواب گھڑیا۔ یہ تفسیر قرآن میں آتا ہے ہم نے خواب دیکھا ہی نہیں ہے۔ جب یہ بات ہوئی نا، پیغمبر خدا مسکرا پڑتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا دیکھا ہو نہ دیکھا ہو، اب قلم چل گیا، اب اوپر قلم چل گیا، اب لکھا جا چکا ہے، دیکھا ہو یا نہ دیکھو، اب پھانسی پکی ہو چکی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا جو مولا زبان یوسف کا اتنا حیا کرتا ہے وہ زبان محمد کا کتنا حیا کرتا ہے۔ یہ ٹکڑا ہے وجود کے اندر، مگر اس کا عالم کیا ہے؟ یہ بشریت کا ٹکڑا ہے۔ اس ٹکڑے کا مقام قرآن پاک میں ہے۔ ہم قدم اٹھائیں تو رفتار بنتی ہے، ہم قدم اٹھائیں چال بنتی ہے۔ اللہ قرآن میں ان قدموں کا ذکر کیسے کرتا ہے؟ فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، محبوب جہاں جہاں تو قدم لگاتا ہے قسمیں ہم بیان فرمایا کرتے ہیں۔ ایسی بشریت بے مثال ہے۔ پھر دیکھیے گا بشری عناصر بھی ہوتے ہیں۔ مثلا دیکھیے اگر یہ زبان ہے اس میں لعاب بھی، ہم تھوکتے ہیں، ہمارے تھوک میں بیماریاں ہوتی ہیں، بشریت کا عنصر ہے یہ زبان، اور اس کا آگے پھر ایک جز ہے جسے لعاب کہتے ہیں۔
مگر قربان جائیے ہمارے لعاب میں بیماری ہے، اور مصطفیٰ کی بارگاہ میں صحابی آتے نام قتادہ ہے، عرض کہ حضور ہڈی ٹوٹ گئی ہے، ایک کہتے حضور آنکھ نکل گئی ہے، سرکار نے لعاب ڈالا اور ڈیلا فٹ کر دیا، وہ کہتے پہلے سے بھی زیادہ مجھے دکھائی دینے لگا۔ کہنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ وہ شریعت۔ پھر دیکھیے اب جو مثلیت ہوتی ہے نا، اس پہ ایک مسئلہ سنیے گا کہ کبھی کبھی آپ کہتے ہیں جی میرا پتر شیر ہے، یہ جو مثال دی جاتی کل کی مثال ہوتی ہے، کل کی مثال کسی ایک خوبی کی وجہ سے، ایک چیز کی وجہ سے، ایک مناسبت کی وجہ سے دونوں کو مثل کہا جاتا ہے۔ اور مثل یہ نہیں کہ اس کی بھی دو چار ٹانگیں ہیں اور میرے بیٹے کی بھی، ایسا نہیں، بڑے فرق ہے۔ اب کبھی آپ کہ وہ تو جنگل میں رہتا ہے، بیٹا گھر میں رہتا ہے، ٹھیک ہے جی، وہ درندہ ہے، بیٹے کو تو درندہ نہیں کہتے، بیٹے کو کیوں شیر کہا؟ ایک وصف ہے کہ وہ بہادر ہے، شیر کے ساتھ ایک وصف ملا اسے بہادر بنا دیا۔ اب ذرا قرآن پاک کیا سنیے گا، اللہ فرماتا ہے ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ آدم کی طرح ہے، عیسیٰ آدم کی طرح ہے۔ کس اعتبار سے؟ آدم تو وفات پا چکے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ موجود ہے، یہ مثل تو نہیں ہے۔ آج عیسیٰ علیہ السلام، آدم علیہ السلام کی نہ ماں تھی نہ بابا تھا، اور عیسیٰ علیہ السلام کی ماں تھی بابا نہیں تھے۔ اب بہت سی چیزیں ہیں، عیسیٰ علیہ السلام، آدم علیہ السلام کی عمر 1000 سال تھی، عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 27 سال یا 33 سال یا جتنا بھی علماء نے لکھا، عمر بھی کم، یہ مثلیت نہیں ہے۔ پھر مثلیت کس اعتبار سے؟ قرآن کہتا ہے ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون کا مثل صرف اس اعتبار سے ہے کہ نہ آدم علیہ السلام کا بابا تھا نہ عیسیٰ علیہ السلام کا بابا، ایک مثل ہے جس کی وجہ سے مثل کہا گیا ہے۔ اب سنیے گا، جب کہا گیا کل انما انا بشر مثلکم، اور کوئی زاویہ مثلیت کا نہیں تھا، نہ آنکھوں کا معاملہ، نہ کانوں کا معاملہ، نہ زبان کا معاملہ، نہ ہاتھ کا معاملہ، نہ چلنے کا معاملہ، نہ لعاب کا معاملہ، نہ دیکھنے کا معاملہ، ایک ہی معاملہ تھا مثلیت کا کہ جو تمہارا رب ہے وہی میرا رب ہے، ایک مسئلہ تھا مثلیت کا۔ اس وجہ سے کہہ دیا، حبیب اعلان کر دے کل انما انا بشر مثلکم یوحا الیہ انما الہکم الہ واحد۔ اب یہ جو آیت کریمہ ہے نا، اس کا عنوان بشریت نہیں ہے، اس کا عنوان نفی الوہیت ہے، نفی الوہیت ہے۔ حبیب تو نفی کر دے کہ میں خدا نہیں ہوں، تو نفی کر دے میں معبود نہیں ہوں، تو نفی کر دے میں رب نہیں ہوں، بلکہ یہ اعلان کر دے انما الہکم الہ واحد، تمہارا رب بھی اللہ ہے، میرا رب بھی اللہ ہے۔ اگلی بات سنیے گا، اگلی بات سنیے گا، جب یہ بات ہو گئی تو اب بشریت کے معاملے میں ایک اور بات کہ جب مثلیت کی بات ہو، قرآن پاک پڑھیے گا، اللہ رب العزت نے، آپ دیکھیے حضرت آدم سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک ہر دور میں مومن آتے رہے نا، ابراہیم علیہ السلام کے دور میں مومن آئے، ہر دور میں آئے۔ مجھے یہ بتائیے کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے بشر تھے کہ نہیں تھے؟ وہ بھی تھے، وہ بھی مومن تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے بھی مومن کچھ تھے، لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس، بشر سارے تھے، لیکن جس بشر کا تعلق محمد مصطفیٰ کے ساتھ ہو جائے اس کے مثال ہے ہی کوئی۔ اب کوئی آپ سے پوچھے کہ آدم علیہ السلام، یعنی دیکھیے کوئی آپ سے پوچھے موسیٰ علیہ السلام کا امتی اور حضور علیہ السلام کا امتی برابر ہو سکتا ہے؟ برابر؟ قرآن پاک نے کہا بالکل نہیں، قرآن نے کہا نہیں، تمہارے جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ بے ہمیں کوئی پھول لگے ہوئے، ہم نے کس بنیاد پہ ہمیں بے مثل کہا گیا؟ کہ مصطفیٰ کی امت جیسی امت کوئی نہیں ہے۔ جس امت میں آنے کے لیے پیغمبر دعائیں کرتے رہے، قرآن کہتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس، ناس کہا ہے کل انسانیت میں اللہ نے جن جیسا بنایا ہے کوئی نہیں ہے، انہیں امت محمد کہا جاتا ہے۔ پھر اگلی بات قرآن پاک فرماتے ہیں یا نساء النبی کی، اے نبی کی بیویوں، لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں
کوئی خاتون تمہاری جیسی ہے؟ کیوں کہا؟ کس کی نسبت کے ساتھ کہا؟ اس کا مطلب یہ، آپ یہاں ایک مسئلہ سنیں گا، حضور کی 11 بیویاں تھیں۔ کتنی بیویاں؟ ایک بیوی ایسی بھی ہے جس نے صرف 3 مہینے حضور کے ساتھ وقت طے کیا، پھر ان کا وفات ہوگی۔ حضرت زینب ان کا نام تھا، ان کا انتقال ہو گیا۔ 3 ماہ سرکار کے نکاح میں رہی۔ قرآن کہتا ہے چاہے 3 سال ہو یا 3 ماہ ہو، سنگت محمد میں جو وقت گزرا ہے نا، اس نے گزارا ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا جو سنگت میں آ جائے اس جیسا کوئی نہیں ہے تو مصطفیٰ جیسا کیسے بھی ہو سکتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم کا دور تھا، آپ کے دور میں مدائن فتح ہوا۔ جب مدائن فتح ہوا مال غنیمت تقسیم ہونے لگا۔ جب تقسیم ہونے لگا لائن بن گئی ہے، پہلے صف پہ پہلے نمبر پہ امام حسن کھڑے ہوئے، دوسرے نمبر پہ امام حسین، تیسرے نمبر پہ عبداللہ بن عمر کھڑے ہیں۔ آپ نیچے اترے تخت سے، آپ نے امام حسن سے کہا اے حسن آپ آ جائیں، میں لینے والوں میں کھڑا ہو جاتا۔ آپ دینے والوں میں کہا نہیں چچا آپ کی ڈیوٹی ہے، آپ نے نبھانی ہے۔ اب آپ نے کیا کیا؟ مال غنیمت تھے، 1000 درہم لیا، امام حسن کو دیا، 1000 درہم امام حسین کو دیا۔ پیچھے پتر کھڑا ہوا ہے، پتر کو آپ نے 5 درہم دیا۔ بیٹے نے کہا بابا آپ نے حسن کو دیا 1000، حسین کو دیا 1000، مجھے دیا 500، میں خلیفہ وقت کا بیٹا ہوں، کیا یہ میرے مثل نہیں ہے؟ میرے جیسے نہیں ہے، یہ میرے برابر نہیں ہے؟ آپ نے کہا اذهب فاتح بأبین کا بیہما وعمر کا امہما وجدر کا جدہما وجدر کا جدہما، چاہ اگر برابر بننا ہے نا ان کی ماں جیسی ماں لا کے دکھا دے، ان کے بابا جیسا مجھے بابا لا کے دکھا دے، ان کے نانے جیسا مجھے نانا لا کے دکھا دے۔ اس کا مطلب یہ ہوا جب نسل کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا تو اصل کے برابر کوئی کیسے؟ جب حضور کے بچوں کی جیسا کوئی نہیں ہو سکتا تو حضور جیسا، پھر آگے سنیے گا۔ اب سنتے ہیں کہ ہم بشریت اور نورانیت کے اس چیپٹر کو کلوز کرتے ہیں۔ حضور بشر ہے یا نور ہے؟ اگر بشریت کی تاریخ کو دیکھیں تو پہلے بشر کو آدم کہتے ہیں، اور نوریوں کو دیکھیں تو نوریوں کے سردار کو جبرائیل کہا جاتا ہے۔ حضور کی شان کیا؟ پیر نصیر الدین نصیر صاحب کیا فرماتے ہیں؟ حاضر و ناظر، نور و بشر، غیب کو چھوڑ شکر کر کے وہ تیرے عیبوں کو چھپائے۔ اب یہاں معاملہ کہ بشریت کا بابا آدم، نوریوں کے سردار جبرائیل، یہ دونوں کون ہیں؟ ان کا تعارف کیا ہے؟ ان کی پہچان کیا ہے؟ ایک لائن میں جواب سنیے۔ جواب یہ ہے جو میرے پاک نبی کے پیر چومے اسے نوریوں کا سردار کہا جاتا ہے، اور جو میرے نبی کا نام چومے اسے بشریت کا بابا کہا جاتا ہے۔ ایک رات ایسی بھی آئی جس رات نے مسئلہ حل کر دیا۔ اللہ رب العزت نے اس رات محبوب کو معراج میں بلانا تھا۔ حبیب آج رات مسئلے حل کرتے، اور مسئلہ بشریت کا بھی حل ہو جائے، مسئلہ نورانیت کا بھی حل ہو جائے۔ اب بشریت کا مسئلہ حل کرنے کے لیے حضور کو مسجد اقصی میں لایا گیا۔ حبیب کل بشریت کے امام تیرے پیچھے کھڑے ہوئے، بشریت کا بابا آدم پیچھے، بشریت کے رہنما ابراہیم پیچھے، بشریت کے رہنما موسیٰ پیچھے، بشریت کے رہنما زکریا پیچھے، یحییٰ پیچھے، کل بشریت کے رہنما پیچھے کھڑے ہیں، اور سب کا امام محمد مصطفیٰ آگے کھڑا ہوا۔ یہ پہلا مقام تھا بشریت کا۔ حبیب اب آ گیا، پہلا آسمان نیچے، دوسرا تیسرا نیچے، چوتھا پانچواں نیچے، چھٹا ساتواں نیچے، اب سدرا پہ آ جا۔ سدرا پہ نوریوں کا سردار کھڑا ہوا۔ حقر سردار سے کہا چل سردار جی، نوریوں کے سردار سے کہا آگے چلیے میرے ساتھ۔ تو سردار نے ہاتھ جوڑ کیا کہا؟ لو دنوتو ان ملتن لحترکتو، 1 انچ بھی آگے گیا حضور میرے پر جا جائیں گے۔ بشریت مسجد اقصی میں ہے اور نوریوں کا سردار سدرۃ المنتہا پہ ہے۔ آگے کیا ہے؟ حقیقت محمدی کو کیا خدا جانتا ہے یا محمد مصطفیٰ جانتا ہے؟ اکیلا کون جا رہا ہے؟ تنہا کون جا رہا ہے؟
وہاں کچھ بھی نہ تھا. ایک ہی ذات ہے جو انتظار کر رہی ہے اور انتظار خدا کر رہا ہے. حقیقت محمد دی پاک کو نہیں سکتا اتنا چپ دی جائے. اللہ کو نہیں سکتا مذاہب پہ جھگڑے اصا چھوڑ دیتے پر محبت جھگڑے چھڑا کو نہیں سکتا. حدیث پاک بخاری کی حضور علیہ السلام نے صوم وصال کے روزے رکھے مسلسل. بعد اہل علم نے کہا 21 دن روزے رکھے سرکار نے بغیر سحری کے بغیر افطاری کے روزے رکھتے گئے. اور بعد نے کہا 3 دن کا بھی روزہ رکھا. جب روزے رکھے نا تو صحابہ کرام نے حضور کو دیکھا کہ سرکار روزے رکھ رہے ہیں وصال کے روزے. وصال کہتے ہیں کہ ملا ملا کے روزے رکھنا. وصال اس کا معنی صوم وصال ملا ملا کے رکھ رہے تھے. صحابہ کرام نے بھی رکھنے شروع کر دیے. جب 3 دن گزرے نا تو حدیث طیبہ میں صحابہ مسجد کی دیوار پکڑ کے مسجد میں آ رہے تھے. اتنے کمزور ہو چکے تھے. سرکار فرماتے خیر تھے صحابہ اتنی کمزوری. عرض کیا کہ آپ نے جو روزہ رکھا تھا ہم بھی روزہ رکھ رہے تھے. تو سرکار نے ایک جملہ بولا فرماتے ایجکم مثلی تم میں سے میرا مثل کون ہے. سبحان اللہ. کوئی ایک بندہ کوئی ایک فرد صدیق خاموش عمر خاموش عثمان خاموش علی خاموش طلحہ خاموش عبد الرحمن خاموش. اس کا مطلب یہ ہوا وہ بولنے نہیں تھے. پھر آج کون بول رہا ہے؟ ان کی جنس کیا ہے ان کی نسل کیا ہے ان کی اوقات کیا ہے ان کا تعارف کیا ہے. کون صحابہ خاموش ہیں؟ کیا انہوں نے قرآن نہیں پڑھا تھا؟ کیا انہوں نے یہ آیت نہیں پڑھی تھی کل انما انا بشر مثلکم؟ کیا قرآن نہیں آتا تھا؟ صدیق اکبر نے یہ نہیں پڑھا تھا کل انما انا بشر مثلکم؟ فاروق اعظم نے نہیں پڑھا تھا کل انما انا بشر مثلکم؟ پھر حضور نے پوچھا کون ہے میری مثل کون ہے میری مثل؟ جب یہ پوچھا نا سب صحابہ اور حضور نے ایک مقام پہ خود فرما دیا لست مثلکم تم میں سے کوئی میرے جیسا ہے ہی نہیں. اس کا مطلب یہ ہوا آقا نے بتا دیا کہا وہ معاملہ اور تھا اور یہ معاملہ اور تھا. وہ معاملہ تو نفی الوہیت کا اور یہ معاملہ عظمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. لہذا اب سنیے گا حضور علیہ السلام کو بشر کس نے کہا. قرآن مجید میں 4 زاویے بشر کہنے کی یا بشر کا لفظ 4 جگہ استعمال ہوا. نبی کو بشر کہنے کے حوالے سے 4 ذکر ہیں. سب سے پہلے نبی کو اللہ نے بشر کہا انی خالقم بشرا. اللہ فرماتے ہیں میں نے بشر کو تخلیق کیا. دوسرا نبی نے خود کو بشر کہا انا بشر ہوں. تیسرا نبی کو شیطان نے بشر کہا. ٹھیک ہے جی. اور چوتھا وہ ہے جو نبی کو کفار نے بشر کہا. اللہ کوئی بن نہیں سکتا نبی کوئی ہو نہیں سکتا. پہلے 2 زاویے اللہ نے نبی کو بشر کہا نبی نے خود کو بشر کہا. نمبر 3 شیطان نے بشر کہا نبی کو. نمبر 4 کافروں نے بشر کہا نبی. قرآن پاک قرآن کی روشنی میں بتا رہا ہوں قرآن میں 4 معاملے ہیں. اب بتائیے پہلی 2 تو گنجائش ہے کوئی نہیں نہ خدا نہ نبی. باقی 2 راستے کھلے ہوئے. چوائس ہے جو جہاں جانا چاہتا ہے. لیکن بتا دیا کہ مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں ہے. پہلے دن فیصلہ ہو چکا تھا. پہلے دن پڑھیے قرآن پاک. اللہ نے پہلے دن جب بشر بنایا نا تو امتحان لیا. کبھی بشریت بھی امتحان بن جاتی ہے اور امتحان تھا. امتحان میں کچھ فیل ہو گئے کچھ پاس ہو گئے. بشر تھا دونوں کے سامنے. فرشتوں نے بھی بشر کو دیکھا اور شیطان نے بھی بشر کو دیکھا. شیطان نے تمسخر کیا شیطان نے مذاق اڑایا. اللہ نے قیامت تک کے لیے اسے لعنتی قرار دے دیا. اور فرشتوں نے کیا کہا مولا کچھ کہنا نہیں چاہتے ہم تو تعظیم کرنے والے ہیں ہم تو تحریم کرنے والے ہیں. پہلے دن فیصلہ ہو گیا تھا کہ دیکھو کون سا کھاتا کہاں پہ جاتا ہے. معاملہ کیا ہوا؟ اگر بشریت آدم کا اتنا معاملہ ہے تو بشریت محمدی کی پیغام گفتگو میری ختم ہو چکی ہے. پیغام سنیے گا. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ مسلمی کے اندر ایک بات لکھی ہے کہ ایک دن ایسا ہوا کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار کے کمرے میں جاتے ہیں. حضور محو استغراق تھے خاص کیفیت میں گم تھے. تو آقا علیہ السلام نے پوچھا من کون آیا ہے؟ عرض کیا انا عائشہ. حضور میں عائشہ. آقا فرماتے من عائشہ؟
عائشہ کون ہے؟ عرض کی عائشہ بنت ابی بکر، ابو بکر کی بیٹی۔ آقا فرماتے ہیں من ابو بکر، من ابی بکر، ابو بکر کون ہے؟ عرض کیا ابو بکر ابن ابی قحافہ، ابو قحافہ کا بیٹا۔ سرکار فرماتے ہیں من ابی قحافہ، ابی قحافہ کون ہے؟ اتنی بار جو ہے نا بی بی فرماتی میں ڈر گئی کہ پتہ نہیں حضور آج کس موج میں اور کس کیفیت میں ہے۔ میرے قائد، میرے استاد شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری یہاں پہ بڑا خوبصورت جملہ بولتے ہیں، فرماتے ہیں کاش اس دن بی بی عائشہ پوچھ لیتی آقا آپ کون ہیں؟ کتابیں ساری بند ہو جانی تھی، مناظرے سارے ختم ہو جانے تھے اور سب کچھ ختم ہو جانا تھا، لیکن راز راز ہوا کرتا ہے، راز راز ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے بتا دیا اگر اس دن معاملہ ہو جاتا تو بڑے پردے اٹھ جانے تھے۔ اس لیے پیر میرے شاہ صاحب کیا فرماتے ہیں، کوئی مثل نہ ڈھولن دی چپ کر میرے لی اتھے جا نہیں بولن دی۔ اور علامہ اقبال کیا فرماتے ہیں، محمد سر وحدت ہے کوئی رمز ان کی کیا جانے، شریعت میں تو بندہ ہے حقیقت میں خدا جانے، حقیقت میں خدا جانے۔ کل بشریت کو ملا کے دیکھیں نا تو بشریت آدم بھی بشریت محمدی کے برابر نہیں ہو سکتی، بشریت کلیم بھی بشریت حبیب کے برابر نہیں ہو سکتی۔ کل انما انا بشر مثلکم یوحا الیہ انما الہکم الہ واحد۔ جو محبوب تمہارا ایمان بچانے کے لیے اتنا بڑا دعویٰ کر دے، کبھی اس دعوے کو اپنا عقیدہ مت بنا لینا، اس عقیدے کی بنیاد پر یہ نہ کہہ دینا۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے معاملہ امت کا ہوتا ہے اور اللہ سرکار سے معاملہ کروا دیتا ہے، مثلا جیسے ذہن میں آگے بس 2 منٹ دے ایک قیامت کے دن ہوگا، حضور اپنی قبر سے باہر نکلیں، قبر انور سے باہر تشریف لائیں گے، سب سے پہلے کون آئے گا جی؟ سرکار باہر آئیں گے۔ حالانکہ اصول عام یہ ہوتا ہے کہ پہلے پنڈال سجتا ہے، پہلے باراتی آتے ہیں، دلہا آخر پہ آتا ہے۔ آپ کے ہاں کبھی ایسا ہوا ہے کہ پنڈال خالی ہو، میرج ہال خالی ہو، یا اہتمام جہاں کیا وہ خالی ہو، اکیلے دلہا کو بھیج دیں جا بے تو جا کے بیٹھ جا اندر بیٹھ جا؟ ایسا ہوتا؟ پروٹوکول کیا ہوتا ہے، پہلے باراتی آتے ہیں، پہلے استقبال والے آتے ہیں، آخر پہ دلہا آتا ہے۔ محشر کے دلہا کو محمد عربی کہا جاتا ہے، لیکن قیامت کے دن حضور پہلے کیوں آئیں گے؟ باہر محبوب تو باہر، حبیب باہر تو باہر، ربا سوڑیا پنڈال خالی ہے۔ امت استقبال کے لیے ہوتی، پہلے امت نعرے لگاتی، امت حضور کو ویلکم کرتی۔ یہ راز کیا ہے کہ حبیب معاملہ تیری امت کا ہے۔ اگر پہلے امت آ جاتی نا، امت آگے دیکھتی کوئی نہ ملتا، پیچھے تکتی نظر کوئی نہ آتا، امت دائیں دیکھتی دکھائی کیوں نہ دے کوئی نہ دیتا، امت بائیں دیکھتی کوئی دکھائی نہ دیتا، امت گھبرا جاتی، امت پریشان ہو جاتی، امت ڈر جاتی، امت سہم جاتی۔ حبیب سب سے پہلے تو باہر آنا، جب تو آئے گا نا امت آنکھیں کھول لے گا، آنکھ اٹھائے گا، سب سے پہلے جمال محمد سامنے ہوگا، امتی کو حوصلہ ملے گا اور امتی کیا کہے گا، انہوں سکتے خیرانے جدھر سائیں مگر۔ کبھی کبھی امت کے لیے اہتمام کرنا پڑتا ہے۔ یہ اہتمام جو بشریت کے اعلان کا تھا یہ امت کے لیے تھا۔ ابھی امت کا عقیدہ بچ جائے، کوئی امتی تجھے خدا نہ سمجھ بیٹھے، کوئی امتی خدا کا شریک نہ سمجھے، بلکہ ہر ایک تجھے یہ کہے کہ یہ اللہ کے بندے ہیں اور بے مثال بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حدیث قبول فرمائے، عطا اور مصطفیٰ صاحب اور ان کے برادران کی اس کا بھی اللہ قبول فرمائے۔ ہما علیہ الا البلاغ۔